ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، والحمد للہ رب العالمین۔ وقال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، من لا يرحم الناس ولا يرحم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارک محنت کے اندر ہمیں جوڑا۔ بہت بڑی غلط فہمی اس وقت کے اندر کام کے تعلق سے یہ ہے کہ ہم نے کام کو فرض کفایہ کا درجہ دیا۔ جبکہ یہ کام تو فرض عین تھا، جس سے سارے فرائض زندہ ہوں تو فرض عین ہے، اور ہم نے اس کام کو اس درجے میں رکھا جس درجے میں فرض کفایہ والے عمل ہوتے ہیں۔ پوری بستی کی طرف سے 4-8 آدمی بھی یہ کام کر لیں تو ساری بستی اس کی ذمہ نہیں ہے، بری الذمہ ہے۔ اعتکاف کا عمل ہے، بستی کے اندر اگر کوئی بھی اعتکاف میں نہیں بیٹھا تو ساری بستی گناہگار ہے، ساری بستی کی طرف سے کوئی ایک بیٹھ گیا ساری بستی بری الذمہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جنازہ کا مسئلہ ہے، ساری بستی میں کوئی جنازے میں نہیں گیا، ساری بستی کی پکڑ ہے، کچھ مٹھی بھر افراد 4-8 آدمی بھی چلے گئے، ساری بستی اس سے بری الذمہ ہے۔ ہم نے اپنے کام کو فرض کفایہ نہیں مانا۔ بھائی دکان ہی تو ہے، نوکر بھی چلا لیں گے، ہم نہیں گئے تو بھی چلے گا؟ نہیں، جانا پڑے گا۔ ڈیوٹی ہے، نہیں گئے تب بھی چلے گا، کمپنی بند نہیں ہوگی، کمپنی تو چلے گی، نہیں جائے گا۔ بڑے افسوس کے ساتھ، بڑے غم کے ساتھ جب یہ پتا چلتا ہے کہ ساتھی مشورے میں نہ ہو پھر بھی ڈیوٹی پر ہے، تو اپنے عمل سے یہ کیا بتا رہا ہے؟ اپنے عمل سے یہ بتا رہا ہے کہ یہ مشورہ چند لوگوں کا کام ہے، دکان میری اپنی ذمہ داری کا کام ہے۔ گشت میں نہ ہونے کے باوجود یہ صاحب دکان پر بیٹھے ہیں۔ اب تحقیق کی گئی تو پتا چلا صاحب بہت کوشش کیا پہنچنے کی، نہیں پہنچ سکا، لوگ نہیں تھے، آدمی نہیں تھے،
گراہک زیادہ تھا نہیں پہنچ سکا، میں معذرت چاہتا ہوں. یہ زبانی جملے ہیں، دل میں کوئی تکلیف نہیں ہے. گشت چھوٹ گئی، دکان پر بیٹھا ہوا ہے، باپ کا انتقال ہو گیا، دکان پر بیٹھے گا؟ باپ کے انتقال پر ایک آدمی دنیا سے جا رہا ہے، تیرے دکان پر بیٹھنے سے لوگوں کے دین زندگیوں سے نکلتے جا رہے ہیں. بڑی عجیب بات اس وقت کے اندر ہے، بڑی عجیب، کہ ہم نے کام کو چند لوگوں کے حوالے کر دیا. مسجد کے مشورے کا ایک الگ عملہ ہوگا، ہفتے واری گشت کا ایک الگ عملہ ہوگا، مرکزیت کا ایک الگ عملہ ہوگا، جوڑوں کا ایک الگ عملہ ہوگا، خدمت کا ایک الگ عملہ ہوگا. ہم نے کام کے اندر طبقے بنا دیے، طبقے. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اتارا گیا، ایک ہرن کو پتا چلا کہ پیغمبر دنیا کے اندر آئے ہیں. دوڑی 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 تیز گئی پیغمبر کی زیارت کی نیت سے. تو جیسے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئی تو آدم علیہ السلام نے اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا. اب وہ اپنے ریوڑ میں واپس آ گئی. آنے کے بعد اس کے قبیلے کے ہرنوں نے دیکھا اس کے اندر سے بڑی عجیب خوشبو آ رہی ہے، عجیب خوشبو ہے، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے تیرا؟ تو وہ کہنے لگی نبی آئے ہیں، میں نبی کی زیارت کو گئی تھی، نبی کو دیکھنے گئی تھی. تو اب بعد والی ہرنوں کا یہ یقین ہو گیا کہ نبی کو دیکھیں گے تو خوشبو آئے گی. اب یہ سارے نبی کو دیکھنے گئے، کسی کے اندر خوشبو نہیں ہے. خلاصے کے اندر فرمایا پہلی جو ہرن تھی وہ نبی کی زیارت کو گئی تھی، بعد کی ہرن خوشبو کی لالچ کو گئی تھی. ایک طبقہ تو وہ ہے جو کام کو اپنے اوپر لینے تیار نہیں، دوسرا طبقہ ہے تو کام کو ڈھنگ سے کرنے تیار نہیں. انفرادی عبادات کا اثر اجتماعی کام پر پڑتا ہے. اگر کوئی ساتھی انفرادی عبادات پہ نہ ہو اور اجتماعی کام میں لگے تو بزرگوں نے فرمایا یا تو وہ بچوں کا فیل ہے یا تو دیوانوں کا کھیل ہے، یا تو بچوں کا کھیل ہے یا تو دیوانوں کا فیل ہے. دیوانوں کی حالت کیا ہوتی ہے؟ ایک دم کوڑا، ایک دم کچرا لے کر چلتے ہیں، چلتے 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 چلتے. اب جب وہ تھک جاتے ہیں تو پھر پلٹ جاتے ہیں واپس، پھر چلنا شروع کرتے ہیں. اور بچوں کا کھیل کیا ہے؟ بچوں کا کھیل یہ ہے جب بڑوں کی نگرانی تھوڑی دیر کے لیے ہٹ گئی تو کوئی بچہ ڈاکٹر بن گیا، کوئی بچہ وکیل بن گیا، کوئی بچہ جج بن گیا، کوئی بچہ امی بن گیا، کوئی بچہ ابا بن گیا. اب جیسے بڑے آگے ڈاکٹر کی ڈاکٹری چلے گئی، وکیل کی وکالت چلے گئی، جو اما بنی تھی وہ بچی ہو گئی، جو ابا بنا تھا وہ بچہ ہوگا، سارا کھیل ختم، سب پہلے کی حالت میں آ گئے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے میں حیات الصحابہ اس لیے لکھ رہا ہوں تاکہ کام کے اندر غلو ہو کر لوگ اپنی کرامتیں سنانا شروع کریں. کام کے اندر اتنے غلو ہو گئے کہ منبر پر بیٹھ کے صحابہ کے واقعات کو ترک کر دیا اور اپنی مددیں سنانی شروع کر دی. ہدایت تو صحابہ کے واقعات کے اندر ہے، ہدایت تو سیرت کے اندر ہے، ہدایت تو نبی کی قربانی کے اندر ہے. مقدم ہم کو بنایا، اپنی ذات کو مقدم بنایا کہ دیکھو ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے، ہم نے یہ کیا ہے.
عمل کو, کوئی جانتا نہیں عمل کو. ہمارے عمل تو اللہ کے خزانے میں جمع ہے. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو کام میں چلنے والے اپنی دنیا کا تعارف کیسے کرواتے ہیں. ہاں, مشورہ ہو رہا ہے, بیت المال جمع ہے, سامان لگا ہوا ہے, ان کا وقت مزید میں گزر رہا ہے, مگر ان کے دل کے اندر کوئی طلب کام کے تعلق سے نہیں ہے. ہر ملنے والے سے تعارف کروایا جا رہا ہے. کیسے تعارف کروایا جا رہا ہے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام, خیریت ہے؟ الحمدللہ. اور صاحب کیا مصروفیت ہے آپ کی؟ کچھ نہیں, چھوٹا موٹا کاروبار ہے. اب شروع ہو گئے قصے. جو داعی اعمال سے متاثر کرنے کے لیے نکلا تھا وہ تو اپنے قبیلے اور اپنی دکان سے متاثر کر رہا ہے. اب کیا اس کے قدموں سے, کیا اس کے مجاہدے سے ہدایتیں پھیلیں گی؟ کچھ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اللہ کا فضل ہے, اللہ کا فضل. 5 ماہ لگ گئے, 6-5 ماہ لگ گئے, بیرون ہو گیا. کرامتیں تو تم نے بتا دی, عملی نمونہ کیا ہے؟ فجر میں مشورے میں نہیں ہے, مسجد کی گشت میں نہیں ہے. اگر رہبر کے لیے مقرر کیا جا رہا ہے تو بدن دکھ رہا ہے, متکلم بننے تیار نہیں, تقاضے لینے تیار نہیں, اور آپ کالر چڑھا کر اپنی قربانیوں کے تذکرے کر رہے ہیں. حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ جو قرآن کے اندر ہے, اس کا آخرت سے کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی تعلق نہیں. اللہ نے قرآن کے اندر بیان کیا. کیوں بیان کیا؟ اس لیے بیان کیا کہ آنے والی امتوں کے اندر ایسے فتنے آئیں گے. میری قربانی کا, میرے مجاہدے کا, میری کثرت کا, میرے رونے کا, میرے دھونے کا, میرے چلنے کا, اس کا ذخیرہ تو اللہ مجھے دے گے. مجھے دنیا والوں سے کوئی توقع نہیں ہے. کیا دے سکتے ہیں, کیا دے سکتے ہیں دنیا والے؟ کہنا الگ ہے, کرنا الگ ہے, بولنا الگ ہے, چلنا الگ ہے, سننا الگ ہے, سمجھنا الگ ہے. بہانے سے جوڑا جا رہا ہے, بہانے سے جوڑا جا رہا ہے. حلقے کے جوڑ سے جوڑا گیا, مذہبی جماعت سے جوڑا گیا, مشورے سے جوڑا گیا, ہفتے واری گشت میں مسجد کے لوگوں کو جوڑا گیا, مہینے کے اعتبار سے حلقے کو جوڑا گیا, سال کے اعتبار سے ضلع کو جوڑا گیا. یہ کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جڑنے پر محبتیں پیدا ہوں گی. جب محبتیں ہوں گی کام کا کرنا آسان ہوگا. بڑی عجیب بات حضرت نے فرمائی اورنگ آباد کے اجتماع کے اندر. بڑی عجیب بات, سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل. کہا کہ کام کے پرانے عبادت کو کام سمجھے. کام کے پرانوں کا یہ حال ہے کہ وہ عبادت کو کام سمجھ رہے ہیں, اور کام کے نئے پرانوں کی غیبت کو کام سمجھ رہے ہیں. الغیبت اشد من القتل, الغیبت اشد من الزنا. غیبت تو قتل سے بڑھ کر ہے, غیبت تو زنا سے بڑھ کر ہے. اب جو آدمی ایسا گناہ کرے گا اسے نبیوں والی محنت کیسے لی جائے گی؟ ہاں, آپ کو کیا معلوم ہے, آپ کو کیا معلوم ہے؟ آج سے 2 سال پہلے میں بہت کام کیا کرتا تھا, 3 گھنٹے دیتا تھا, تعلیم میں بیٹھتا تھا, ہر ہفتہ جماعتیں نکالتا تھا. پھر آج کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا؟ کیا آپ کی تنخواہ روک دی گئی؟ کیا آپ کو عہدے سے ہٹا دیا گیا؟ کیا ہو گیا؟ آج کیا ہو گیا؟
آج کچھ نہیں ہوا، نیت کے اندر فطور ہوا، نیت کے اندر خرابی آ گئی، اللہ نے قربانیوں والی لسٹ سے نکال کر بیٹھنے والوں کی فہرست میں نام ڈال دیا۔ ایک آدمی اللہ کے راستے میں گیا، بڑی محنتیں کی، بڑے مشقتیں اٹھائے، بڑے مجاہدے کیے۔ اب ان کی کارگزاری حضرت نظام الدین تک بھی پہنچ گئی کہ صاحب آپ جو جماعت بھیجے کیا کام کر رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے، کیا کام کر رہی ہے۔ اب جب ان کا نظام الدین آنا ہوا تو یہ بڑے خوش ہو گئے، کہا کہ میں نظام الدین پہنچوں گا تو حضرت مجھے گلے لگائیں گے، میرے ماتھے کو بوسہ بھی دیں گے اور مجھے مبارکبادی بھی دیں گے۔ اب یہ اس خوشی سے حضرت نظام الدین کے اندر داخل ہوئے تو حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ غالباً وضو بنا رہے تھے، تو دیکھا، سلام کیا، وعلیکم السلام کہہ کے نظر انداز کر دیا۔ اب یہ پیچھے پیچھے جانے لگے، کب میرے احوال معلوم کریں گے، کب میری تعریفیں کریں گے، کب میرے قصے سنیں گے، کب میری کارگزاری سنیں گے۔ یہ پیچھے پیچھے پھرتے رہے، حضرت نے کوئی توجہ نہیں دی۔ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ ہو گیا، ہونے کے بعد یہ کہیں کا کام رہے بھائی، کوئی تعریف نہیں کرے، کچھ نہیں کرے، نکل گئے باہر۔ آدھی دور تک گئے، دل کے اندر خیال آیا، کیا خیال آیا، یہ کام کیا میں نے یوسف کے لیے کیا ہے، یہ کام یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے لیے کیا ہے، یہ کام تو میں نے اللہ کے لیے کیا ہے، میری تعریف ہوگی تب بھی میں کام کروں گا، نہیں ہوگی تب بھی کروں گا۔ واپس آ گئے، ابھی چپل رکھنے کی جگہ ہے، ماں یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر پڑی، کہا کہ مرحبا مرحبا آ جاؤ، اب گلے لگایا، نیت درست ہو گئی۔ نیت کے بگاڑ اجتماعی اعمال پر پڑتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور نماز کے اندر آپ قرآن بھول گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو مجمع کی طرف دیکھ کر کہا کہ سارے مجمع کے اندر کسی ایک کا وضو صحیح نہیں تھا جس کی نحوست سے قرآن بھلا دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، ایک ساتھی نے ہوا خارج کی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو انگار پڑ گئی، غصہ آ گیا۔ اب جیسے غصہ آیا، حضرت عمر نے کہا جس نے یہ حرکت کی ہے وہ فوراً مجمع سے نکل جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سامنے تھے، کہنے لگے امیر المومنین، انہیں اکیلا گیا تو شرمندہ ہوتا، بے عزتی ہو جاتی، ہم سب جا کے وضو بنا کیں گے تاکہ اس کی عزت بچ جائے۔ نبھانا علم ہو گیا، وقت لگ گیا، اب تو ایسی کارگزاریاں پہنچ رہی ہیں، ایسی کارگزاریاں ہمارے علاقے سے، ہمارے ہندوستان سے پوری دنیا کے لیے نمونہ بن گئی۔ مجاہدے کے دیکھو تذکرے، قربانیوں کے دیکھو تذکرے، نکلنے والوں کے دیکھو تذکرے، مستورات کی جماعتوں کی دیکھو تذکرے، گھر کی جماعت نکل رہی ہے، ملک کی جماعت نکل رہی ہے، چھلے 4 ماہ کی تو چھوڑو، سال کی جماعت نکل رہی ہے، 27 سال کی جماعت نکل گئی، 60,000 خرچ کی نکل گئی، 12.5 لاکھ خرچ کی نکل گئی۔ مسجد کی سطح پر کیا محنتیں ہو رہی ہیں، مسجد کی سطح پر ہمارا کیا حال ہے۔ ہمیں بھیجا اس لیے جا رہا ہے ہم مسجد کی سطح کی محنت کو زندہ کریں، ہمیں اس لیے نہیں بھیجا جا رہا کہ مرکز کی لسٹ میں ہمارے نام اونچے درجے پر آ جائے۔ کسی نے کہا حضرت سے، حضرت یہ علماء کے لیے آپ پھر دوسرا سال کیوں لگا دیے؟ ایک کافی تھا، جبکہ پوری زندگی مدرسے میں گزر رہی ہے، پھر یہ دوسرا سال، جبکہ وہ تو اپنے ساری مشاغل کے اندر ہیں، سارے دینی تقاضوں پر ہیں، سارے دینی کام پر ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا جو علم وہ سکھا رہے ہیں یہ دوسرا سال اس لیے ہے کہ وہ علم ان کو اپنی زندگی میں سمجھ میں آ جائے، کہ وہ سمجھ کر پیغام کو پہنچائے۔ یہ عوام الناس کے لیے، یہ عوام کے لیے یہ وقت کی ترتیب کیوں بڑھا دی جا رہی ہے؟ اس لیے بڑھا دی جا رہی ہے تاکہ گناہوں کی سطح بڑھ گئی، قربانیوں کی بھی سطح بڑھ جائے۔
پہلے 8 گھنٹے چلا کرتے تھے، 12 گھنٹے ہو گئے، اب تو 24 گھنٹے مال کھلے ہیں، 24 گھنٹے دواخانے کھلے ہیں، 24 گھنٹے شو روم کھلے ہیں۔ آج حال یہ ہے اگر کوئی چیز بند ہے، کم وقت کے لیے کھل رہی ہے، تو وہ صرف مسجد ہے، باقی دوسری کوئی چیز نہیں ہے۔ اطمینان سے مطمئن ہو کر لاک ڈاؤن کے اندر اگر کوئی چیز بند کر دی گئی، وہ مساجدیں بند کر دی گئی، ڈبے والے کا یہ حال تھا، وہ ڈنڈے بھی کھا رہا تھا، گرہاک بھی کر رہا تھا۔ بنڈی والے کا یہ حال تھا، وہ ڈنڈے بھی کھا رہا تھا، گرہاک بھی کر رہا تھا۔ دکان والے کا یہ حال تھا، ڈنڈے بھی کھا رہا تھا، گرہاک بھی کر رہا تھا۔ اور ہم مطمئن ہو گئے، کہا جب کھلنے کا حکم ہوگا، جب کھول دیں گے، جب محنت کرنے کی اجازت ہوگی تب محنت کر لیں گے۔ قناعت ہو گئی، پیٹ تو چپ بیٹھنے والا ہے نہیں۔ جو کام زبان کو سمجھ میں آ گیا، بس وہی کام دل کو سمجھانا ہے، وہی کام دل کو سمجھ آ جائے کہ کیا کیوں جا رہا ہے، یہ ہو کیوں رہا ہے، یہ کر کیوں رہے ہیں، یہ نکلنے کا کیا مطلب ہے، یہ جانے کا کیا مطلب ہے، یہ واپس آنے کا کیا مطلب ہے، یہ اطاعت کیا ہے، یہ تعلیم کیا ہے، یہ گشتیں کیا ہے، یہ ملاقاتیں کیا ہے، پھر یہ واپس آ کر یہ محنت کیا ہے، بس یہ ساری چیزیں اپنے دل کو سمجھ آ جائے۔ ایک صاحب ڈاکٹر کی وردی پہن لیے، زندگی میں دواخانے کو نہیں جا رہے۔ ارے کیا صاحب، آپ وردی بھی پہنتے ہیں، آلہ بھی ڈالتے ہیں، پھر آپ نہ کسی کو گولی دیتے، نہ کسی کو انجیکشن دیتے، نہ کوئی آپریشن کرتے۔ نہیں صاحب میری خواہش ہے بس۔ اب وہ مشہور ہو جائیں گے۔ ایک صاحب وکیل ہیں، وکیل کا ڈریس تو پہن لیے، کبھی کورٹ کو نہیں جاتے۔ اب انہیں پوچھا کہ کیا آپ کورٹ کو نہیں جاتے، کبھی کورٹ میں نہیں دکھتے آپ؟ کہا کہ نہیں ہماری خواہش ہے بس، یہ پہننے کی خواہش تھی بس پہن لیے۔ بس لوگ ہمیں وکیل کہیں، بس ہم معروف ہو گئے، مشہور ہو گئے وکیل کے نام سے، بس اب ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے، لوگوں کو وکیل ہم معلوم ہوں گے، ہم وکیل دکھیں گے، بس وکیل کا کوئی مقصد ہماری زندگی میں نہیں ہوگا۔ ہم امت کو جو بتانا چاہ رہے تھے وہ اللہ نے بتا دیا، ہم امت کو جو دکھانا چاہ رہے تھے وہ اللہ نے دکھا دیا۔ اسی لیے بھائی دوستو، اس وقت میں بنیادی اور بڑے تقاضے یہ ہیں کہ کام کے تقاضے اور کام کی قربانیوں کی سطح ہماری بڑھ جائے۔ جو باتیں دل کو، دماغ کو، زبان کو سمجھ آ گئی ہیں وہ اپنے دل کو سمجھاتے ہیں۔ یہ کام فرض کفایہ نہیں ہے، میں نہیں رہوں گا مشورہ ہوگا، ایسا یہ غلط خیال ہے، میں رہوں گا تب مشورہ ہوگا ورنہ مشورہ نہیں ہوگا۔ جیسے دکان میں جاؤں گا تو کھلے گی، نوکری میں جاؤں گا تو تنخواہ پڑے گی، اسکول میں جاؤں گا تو تعلیم ہوگی۔ آدمی کا جب یہ یقین ہوگا تو وہ ڈیوٹی کے چھوڑنے پر اپلیکیشن لگائے گا، نوکری کے نہیں جانے پر درخواست دے گا، وہ دکان کے نہیں کھولنے پر دوسرے کو طے کر دے گا کہ کل میں بیمار ہوں، دکان کا کام تو دیکھ لے، نوکری کا تو دیکھ لے، یہ درخواست لگائے گا۔ کیا آج اندازہ لگائیے یہ دنیا کی سطح کے برابر اگر ہماری دین کی سطح ہے تو ہم مشورے میں بیٹھنے والوں سے کہیں گے صاحب ہم کوئی عذر کی وجہ سے مشورے میں نہیں بیٹھ سکتے، ہمارے حصے میں کوئی تقاضا آ جائے آپ ہمارے مقدر کر دیجئے، انشاءاللہ ہم اس کو انجام دیں گے۔ بیٹے کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، بیٹے کا نکاح ہے، 17 دن باپ مشورے میں نہیں ہے، بڑا عذر ہے، بڑی وجہ ہے۔ اب ساتھیوں نے پوچھا کیا صاحب مشورے میں نہیں دیکھا؟ نہیں معلوم، بچے کی شادی ہے، کتنے کام رہتی، 17 دن مشورہ غائب۔ وجہ کیا بنی؟ وجہ یہ بنی سنت، نکاح سنت ہے، وہ بھی بیٹے کا، اور نکاح شام میں عصر کے بعد ہے، دلہا فجر کی نماز کے بعد بھی دکان پر بیٹھا ہوا ہے۔ اب دلہے سے پوچھا گیا ارے شام میں آپ کی شادی، آپ ابھی بھی دکان پہ بیٹھے؟ ہاں تھوڑا سا حساب کتاب کر لے کے بس ابھی جا رہا ہوں۔ دین کا یہ حال ہے، دنیا کا یہ حال ہے۔ دنیا کے مقابلے میں بھی اگر ہم دین کو ترجیح دیتے کہاں کے کہاں پہنچ جاتے۔ یہ صفت صحابہ کے اندر تھی، صحابہ گھروں کے اندر جنازے رکھ کر نکل گئے، صحابہ کو حکم ہوتا تھا، صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ جو عمل ہم کر رہے ہیں یہ رائے گاہ ہونے والا نہیں ہے، اس کا اجر اللہ دینے والے ہیں اور اللہ اس کا اجر دیں گے، اور اللہ نے دے کر بتایا۔
یہ جو جا رہا ہے یہ اللہ کے خزانے میں جمع ہو رہا ہے، یہ ویسٹ نہیں ہو رہا، یہ رائے گا نہیں ہو رہا، یہ نقصان میں نہیں ہے. پتا تو جب چلے گا جب آنکھیں کھلے گی، پتا تو جب چلے گا جب دیکھیں گے. فرمایا داعی کو جو دھول ٹکراتی ہے، داعی کو جو دھول ٹکراتی ہے، اس کو ٹکرا کر اگر وہ دھول کسی اغیار کو لگ گئی تو اللہ اس کو بھی ایک دن ہدایت دیں گے. مخالفت اپنوں سے ہوئی، کیسے کام اللہ نے لیا، کیسے لیا. حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل ہو گیا، جیسے اطلاع ملی قتل ہو گیا، وہیں کھڑے کھڑے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا جس نے میرے چاچا حمزہ کا قتل کیا ہے اس کے قبیلے کے 70 لوگوں سے بدلہ لوں گا. فوراً حکم آ گیا، اے نبی جی اگر آپ معاف کر دیں یہ آپ کا بڑپن ہے، اگر آپ بدلہ لینا چاہ رہے تو 1 سے لینے کی اجازت ہے، 70 سے نہیں. انسانیت کی دیکھو محبت اللہ کے نزدیک، انسانیت کے کیا درجے ہیں، انسان کا کیا مقام ہے، انسان کا چھوڑو ایمان والے کا کیا مقام ہے، ایک حاجی کا کیا مقام ہے، ایک نمازی کا کیا مقام ہے. حسد کا کیڑا ہمارے اندر بیٹھ گیا، جلن کا کیڑا ہمارے اندر بیٹھ گیا، بڑے بڑے مجاہدے کرنے والوں کو ساتھیوں کی نظروں میں ہم ذلیل کر رہے ہیں. فرمایا جو آنے والی جماعتوں کے سامنے مقامی ساتھی کسی دوسرے کی شکایت کرتا ہے، فرمایا وہ ایسا ہے باہر والے کے سامنے گھر کے بھائی کی شکایت کرے. ہم الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ایک ساتھی 12 سال تک کام کرے، 12 سال کے بعد حضرت سے پوچھا گیا حضرت وہ آدمی نہیں دکھ رہا، اس کا کیا نام ہے؟ حضرت نے اس کا نام بتایا. وہ کہاں رہتا ہے؟ حضرت نے فرمایا میں نہیں جانتا. اس کا باپ کون ہے؟ کہا کہ میں نہیں جانتا. وہ کام کیا کرتا ہے؟ میں نہیں جانتا. کہا حضرت اتنے دن سے آپ کے ساتھ ہے اور آپ نے کبھی معلوم نہیں کیا؟ کہنے لگے مجھے اس کے کام سے کیا مطلب، مجھے اس کے باپ کے نام سے کیا مطلب، اس کے قبیلے سے کیا مطلب. وہ میرا کا وہ جو آتا ہے اپنی محنت کرتا ہے اور چلا جاتا ہے. ہاں 24 گھنٹے ہمارے گزر گئے، ہم ان کا پورا 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 ایسا کرائم والے بھی اتنا ریکارڈ نہیں نکالتے، پورا نکال لیتے پورا. لائنی. اسی لیے حضرت نے منتخب کے اندر آخر میں لائنی کا تذکرہ کیا. لائنی کہا کہ امت جب فرض والے علم کو چھوڑے گی یہ لائنی والے علم کو استعمال کرنا شروع کرے گی. کہا جن سے نہ زمین کا کوئی تعلق ہے نہ آسمان کا کوئی تعلق ہے. صحابہ ملتے مجاہدے کے تذکرے کرتے، ہاں مجاہدے کے قربانیوں کے تذکرے کرتے. کہا آپ بدر میں تھے، آپ احد میں تھے، آپ حنین میں تھے، قربانیوں کے تذکرے ہوتے. کسی صحابی اپنا تعارف دنیا سے نہیں کرواتے. ہاں اپنا تعارف دنیا سے نہیں، میرے پاس یہ ہے، میرے پاس، ان کے دنیا کی کوئی اہمیت ہی نہیں تھی ان کے پاس. وہ جانتے تھے یہ بے حیثیت بے اہمیت ہے. ہاں کوئی آدمی دنیا کا آدمی اپنا تعارف اپنے گھر کے بیت الخلا سے کراتا، مل گئے السلام علیکم وعلیکم السلام، خیر ہمارے گھر میں بیت الخلا ایسا ہے، ایسا ٹائلز ہے، اس کے اندر ایک آئینہ ہے، اس کے اندر یہ کلر کی کھڈی ہے، کوئی تعارف کراتا؟ حب الدنیا راسو کلی من خطیئۃ، دنیا کی محبت ہر گناہوں کی جڑ ہے اور تم دنیا کی محبت لے کے دین کی باتیں کرتے پھر رہے ہو. حضرت فرما رہے تھے، حضرت نے فرمایا کہ جو آدمی کے دل میں دنیا ہوگی وہ منبر پر بھی دنیا ہی بولے گا، دین نہیں بولے گا. جس کے دل میں جو ہوتا ہے وہ زبان پر آتا ہے. اس لیے بھائی دوستو اس وقت میں اہم تقاضے ہیں، جوڑوں کے تقاضے ہیں، مشوروں کے تقاضے ہیں. کام مکمل طریقے سے اللہ کے فضل سے کھل چکا ہے، جماعتیں چل رہی ہیں، جماعتوں کی آمد و رفت شروع ہو چکی ہیں، وقت لگانے کی ترتیب اور تقاضے سامنے آ رہے ہیں، لوگ چل رہے ہیں، لوگ اپنے اوقات کو لگا رہے ہیں. ہمارے ذہن کے اندر ایسی بات رکھنا کہ ابھی کام نہیں کھلا یا ابھی نہیں چل رہے، ابھی حالات بگڑے ہوئے ہیں، یہ غلط فہمی ہے. جو ساتھیوں کا وقت رکا ہوا ہے یا کسی عذر کسی وجہ سے رکے ہوئے ہیں وہ فوراً اپنے آپ کو نہ روکیں، بس آگے بڑھتے رہیں، کام کو کرتے رہیں، اللہ کی نصرتوں کو دیکھتے رہیں. اب نیتیں کریں، اللہ کے خزانوں پر، اللہ کے غیبی خزانوں پر نظر رکھیں، اپنے جیبوں پر، اپنے احوال پر نہ رکھیں. جو احوال جانتا ہے وہ حال بھی جانتا ہے. اسی لیے کچھ دن کے لیے ہمارا بستی اور علاقہ چھوڑنا ہمارے لیے تربیت اور ہدایت کا سامان ہے. اسی لیے اللہ کی ذات پر نظر رکھ کر ہر ساتھی بتائیں کون کتنے وقت کے لیے اللہ کے راستے میں چلنے کے لیے تیار ہے. بتائیں بھائی، بتاؤ.
محمد ذاکر سے 4 ماہ کے لیے بتائیں دیں, وقت بھی بتائیں کہ کب نکلیں گے. ابھی ارادہ آدھی زندگی گزر رہی, ارادہ کہتے ابھی, اب چل رہی کنٹینیو چل, تم بولو دوسرا چلا چل رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بتاؤ بھائی, اور بتاؤ نوجوان بولو, جوانوں کی ضرورت تو ہر جگہ ہے, ہر سال 4 ماہ. ماشاءاللہ. صاحب کا نام لکھیے. ماشاءاللہ. کب سے؟ اچھا, مو عبدالستار صاحب بول رہے تھے بڈھے ہو گئے تو بھی پڑھائی نہیں ہو رہی کہتے. ہاں کب سے؟ 4 مہینے, 4 ماہ میں چل رہے ہیں, پھر 4 ماہ کا ارادہ ہے, اللہ قبول فرمائے. دیکھو صاحب کا نام لکھو. کب چلیں گے صاحب؟ 12 سے, 12 سے, اللہ قبول فرمائے. 12 سے ترتیب بناؤ. بتاؤ بھائی. اچھا محمد اسحاق 2 ماہ ترتیب نظام الدین. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. 2 ماہ ترتیب ہے ماشاءاللہ, 4 ماہ لگ رہے ہیں, 2 ماہ ترتیب پر جائیں گے. اچھا کب ہے صاحب چھٹیاں؟ اب تک تو چھٹیاں ہی چل رہی ہیں. اچھا اللہ قبول فرمائے. جہاز کو کتنے کلے طلبہ کن اپنے آپ کو بچانے کو تہیلے؟ بتاؤ, اور بتاؤ. آپ ارادہ کرو, کر دیے. کتنے دن؟ 40 دن میں کیا ہوتا ہے, بچہ چلنا بھی نہیں سیکھتا 40 دن میں, سیکھتا ہے, دودھ ہی نہیں چھوڑتا. 4 مہینے بولو, 4 مہینے, 40 دن چلے گئے. اب بتاؤ, اور بتاؤ, اور بتاؤ. کوئی نہیں چھوٹنا, سب کے نام آنا. ہاں بتاؤ, بتاؤ, ارادہ کرو. ہمارے مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ مہاراشٹر کے ذمہ دار فرماتے تھے تبلیغ اس وقت میں بچوں کو ایسا ڈالنا ہے جیسا ماں ٹانک ڈالتی. بچوں کو ٹانک پلانا ہے تو ماں کیسا پلاتی؟ ہاتھ پیر پکڑ کے ڈال دیتی اندر. نہیں, اب وہ کڑوی رہتی مگر اس کو معلوم رہتا بیماری جاتی. بلکہ لکھا ہے, آپ ارادہ ہو گیا آپ کا, اٹھ کے بولو. غم زندگی کے مارے ہیں, ہر جنگ جیت کے ہارے ہیں, جو سارے ہماری جھولی میں پتھر ہے یہ تو چاہنے والوں نے مارے ہیں. کام میں چلیں گے قبیلے سے اختلاف شروع ہوگا, ہاں اسے برداشت کرنا پڑے گا. ہم تبلیغ کے حوالے, ہمارے گھر والے ہم کو کر دیے پتھروں کے حوالے. اور بتاؤ پیچھے جو بیٹھے ہیں, یہ جو چشمہ لگا کر بیٹھے ہیں, یہ خوبصورت نوجوان ماشاءاللہ, ہاں کب ہو؟ اچھا, اور کوئی چھوٹے؟ دیکھو کب سے ہے صاحب؟ مسورات میں اشرا ماشاءاللہ. اور پیچھے جو بیٹھے ہیں حضرت مسجد رزاق کے اسماعیل بھائی, کیا نظر نیچے گری تو حیا بنی, نظر اوپر گئی تو دعا بنی, نظر سے نظر ملی تو تم ہمارے ہم تمہارے بنے. نہیں, اور کون بچ گئے؟ آپ لکھا دیے. آپ کب سے؟ پرسوں جا کو آیا تو بولتے ہیں کیا ہے, جانا ہے, بار بار جانا ہے, جاتے رہنا ہے. چلو نقد 3 دن بتاؤ. آپ اصل کام کی بات, نقد 3 دن کب سے چلیں گے؟ اگلی جمعہ. چلو بتاؤ. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. لکھو صاحب, الگ سے نام لکھو, یہ نقد 3 کے. آپ 3 دن چلیں گے جمعہ سے. چلو ماشاءاللہ, چلو آپ جمعہ سے چلیں گے. بھائی مقامی ساتھی دیکھ لو, 2 ہو گئے. اور کون چلیں گے؟ دیکھو یہ بھی چلیں گے, آپ دونوں چلیں گے. ماشاءاللہ یہ ہے دوستی بھایا, ایسی رہنا دوستی. چلو دیکھو وہاں بھی لکھو نام. بولو 3 دن. کیا نہیں جاتا 3 دن میں؟ 5 سال لوگ لاک ڈاؤن میں اٹک کو آ گئے. کو دیکھو سب ویسی سائی ہو, چپ تو بھی ہمیں اور 2 سال رہنا تھا. بر تو 3 دن. دیکھو, اور
اور کوئی 3 دن؟ آپ 3 دن چلو، 3 دن ارادہ دیکھو، 3 دن چسکا تو دیکھو آخر مزہ کیسا ہے. نہیں آپ بھی چلیں گے 3 دن. 3 دن کے نام الگ لکھو. چلو اور 3 دن نہیں جی، وہاں سے جو یہ کام پوری دنیا میں چل رہا ہے. امریکہ میں رہتے بھی یہاں نام لکھو، دوسرا علاقہ بول کو اپنے آپ کو الگ کک کر رہے ہیں اجتماعیت سے. اور اس مسجد کے اور کون ہے 3 دن؟ اور کوئی بچے؟ آپ لکھا ہے 3 دن؟ ارے لکھو. کیا ہے بڑے بڑے لوگ ایسا کرے تو ہمارے جیسے غریب لوگ کیا کرنا. وہاں سے بھی آ رہا دیکھو 3 دن. جس کو پلائے ان کو بھی بولو یہ پلا رہا ہوں اس لیے جانے کے واسطے بول کو ارادے کرو ادھر آؤ. دور ہے تو دور ہو جاتے. جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں آج اتنی بھی میسر نہیں ہے میں خانے میں. اور کوئی 3 دن؟ اور کوئی 3 دن؟ بیٹا آپ 3 دن کر لو، جمعہ ہفتہ اتوار ترتیب بناؤ. اسی مسجد کے ہیں آپ جی؟ ایگزامس ہیں. اچھا ماشاءاللہ. چلو اور آپ کر لو 3 دن. کر لیتی؟ لکھا دیے نام. اچھا کتنے نام ہو گئے؟ ہاں اچھا یہ جمعہ سے بتائے نا ابھی. اچھا ہاں کیا پٹیل صاحب 3 دن کر لیجئے ارادہ. اچھا اور کوئی ایگزام ہے آپ کے بھی؟ آپ دیکھو کام کا مقصد ہی تشکیل ہے. اور آپ کر لیتے 3 دن؟ کر لیتے؟ اٹھ کے لکھاؤ. پوچھے تو بولتے نہیں تو کیا بھی نہیں بولتے. اے مدھوش ہوش کدھر ہے، ہڈیاں تو ہے مگر گوشت کدھر ہے بولے جیسے. اور کون ہے 3 دن کے؟ ٹھیک ہے نا. چلیے ٹھیک ہے بھائی. سارے ساتھی اپنی اپنی مسجد میں مسجد وار جماعتوں کی فکر کریں اور دوسری اپنی اپنی شب گزاری کے مقامات کو عصر سے اشراق تک کا وقت دے. ہمارے حضرت فرما رہے تھے وہ شب گزاری نہیں ہے بلکہ شب بیداری ہے. بولے وہ رات جاگنا اور پورے 6 دن کے احوال اللہ کو سنانا جا کے. ہاں تو اس کا بھی ہم اہتمام کریں. مرکز کے مشورے میں مرکزی تقاضوں پر جڑتے رہیں. جتنا مرکز سے جڑیں گے اللہ آگے بڑھائیں گے. اور اس وقت میں ہمارے پاس سب سے اہم بڑا تقاضا یہ ہے جو 12 کا جوڑ ہے اس کی بھی فکر کریں. اس میں جیسے بڑے طے کر دیے جتنے ساتھی جانا ہے بس وہ انہی ساتھیوں کو طے کر لیں اور فعال متحرک ساتھیوں کو طے کریں جو وہاں سے باتیں سن کر پھر یہاں آ کر وہ باتوں کو چلائیں. کریں سب انشاءاللہ. اللہ کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ.